اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قابل احترام ذی وقار و معزز علماء کرام، معلومات محترمات، مشارکین و مشارکات اور دورہ علم میراث، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہم تمام لوگوں کو بروقت بتاریخ 29 اکتوبر 2022 مطابق 2 ربیع الثانی 1444 ہجری رات 9 بجے العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام علم میراث، فقہ میراث اور تطبیق میراث. اخی الفاضل، صوتک غیر مسموع، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ ہماری یہ کلاس ہونے جا رہی ہے. اب میں بلا کی تاخیر حضرت الشیخ کہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے ہماری اس 8ویں کلاس کی نشست کو شروع فرمائیں. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بارک اللہ فیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے مراجعہ اور اعادہ کے ساتھ ساتھ ماں شریک بھائی بہنوں کی چند خصوصیات ہم نے پڑھا. اور ویسے سبھی جانتے ہیں کہ ماں شریک بھائی بہنوں کی 3 حالتیں ہیں کہ اگر ایک ہو تو سدس، ایک سے زائد ہو تو ثلث میں شریک، اگر میت کی اولاد ہو، باپ دادا ہو تو محروم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی حالتیں اور ان کی خصوصیات ہیں جو عام علم میراث سے کچھ ہٹ کر ہیں، جن کی وضاحت ہم نے کل کی تھی. اور اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ تطبیق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور شروع دن ہی ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ علم میراث 2 عظیم مباحث پر مشتمل ہے. نمبر 1 فقہ میراث ہے، فقہ میراث. اور نمبر 2 تطبیق میراث. فقہ میراث جس میں ہم نے نظریاتی طور پر کئی باتیں پڑھی، اس علم کی تعریف، اس علم کے حصول کا مقصد، ارکان وراثت، شروط وراثت، اسباب وراثت، موانع وراثت، مردوں میں وارث ہونے والے، عورتوں میں وارث ہونے والے، اور کون کب محروم ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. اب اس کے بعد ہم تطبیق شروع کرنے جا رہے ہیں. ویسے عوام میں سے جتنے لوگ ہیں جو ترجمہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو حالات بھی کچھ یاد رہتے ہیں. جیسے سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، اس کی پہلی آیت جس میں اولاد کے حصوں کا تذکرہ، والدین کے حصوں کا تذکرہ ہے. عوام میں سے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں،
پھر دوسری آیت میں میاں بیوی کے حالات کا تذکرہ ہے، پھر اسی میں کلالہ کا تذکرہ ہے، ماں شریک بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے۔ تو ترجمہ بغور پڑھنے والے یہ سب حالات بھی جانتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں تطبیق اور حساب کرنا مشکل ہے۔ اب شوہر کو نصف ملتا ہے جب بننے والی بیوی کی اولاد نہ ہو، اور اگر دوسرے ساتھ اس میں وارثین بھی ہوں تو کیسے نصف دیا جائے؟ اسی طرح بننے والے کے ماں باپ زندہ ہیں، اولاد بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کا حصہ کیسے ہم تقسیم کریں؟ جبکہ بیوی کو اولاد کی موجودگی میں سمن ملتا ہے، اور اولاد بیٹے بیٹیاں سب ہو تو عصبہ بالغیر ہوتے ہیں، اور ماں کو سدس ملتا ہے اور باپ کو بھی سدس ملتا ہے۔ تو یہ کیسے ہم تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ دیں، یہ چیزیں ان کو معلوم نہیں رہتی۔ تو اسی لیے یہ سب چیزیں سیکھنے سے متعلق ہیں۔ تو تطبیق میراث کی اہمیت کے تعلق سے یہ پہلی بات رہی۔ اور دوسری بات ہے، تطبیق میراث کے لیے میتھمیٹکس کے کچھ بنیادی اصول بھی ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ ویسے آج اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں شروع ہی میں سکھا دیتے ہیں، اور ٹیبلز بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں جس میں ایڈیشن ہے، جمع ہے، سبسٹریکشنز ہے، ضرب ہے، ملٹیپل جس کو کرتے ہیں، یعنی تفریق ہے، تفریق، پھر ملٹیپلیکیشن ہے جس کو ہم ضرب کہتے ہیں، اور ایک ڈویژن ہے جس کو ہم تقسیم کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں فورتھ، سکستھ اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیبلز بھی یاد ہو۔ ٹیبلز جس کو اردو میں پہاڑے کہتے ہیں، وہ بھی مختصر یاد ہو تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم حساب اور تطبیق کرنے جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیبلز بھی یاد ہو تو کافی ہے انشاءاللہ۔ کوئی بڑا حساب تو ہے نہیں، کوئی بڑے بڑے فارمولے تو نہیں ہے کہ سمجھنا مشکل ہو۔ تو چلیے ہم آج کا جو سبق ہے، سب سے پہلے تطبیق میراث میں مخارج کی بحث ہم شروع کرتے ہیں۔ تطبیق میراث جو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے مخارج یا تاصیل جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ معلوم ہو کہ مخارج کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے عنوان ہی ہے مخارج فروز، مخارج فروز، اور ذرا ڈاؤن کیجئے جس سے معلوم ہو کہ نظر نہیں آ رہا ہے مخارج فروز۔ مخارج فروز ہے تو مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے۔ علم المیراث میں اس سے مراد سب سے چھوٹا وہ عدد جس سے فرضی حصے، یعنی اصحاب فرائض کے جو حالات ہیں، جو حصے ہوتے ہیں، بغیر کسر یعنی فریکشن کے نکالے جا سکیں۔ فریکشن جس کو ہم ڈیسیمل کہتے ہیں، یعنی 1/2، 1/3 یا پوائنٹ میں جو آتا ہے، اس کے بغیر ہر ایک کا حصہ مکمل اور سالم مل جائے۔ جیسے مثال میں آپ کے سامنے دوں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ علم و میراث میں مخرج اس کو کہتے ہیں۔ ویسے مخرج کا لفظ عام طور پر تجوید کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے کہ منہ میں جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو اس کی وہاں اپنی ایک تعریف ہوتی ہے علم تجوید میں۔ اور علم میراث میں سب سے چھوٹا ایسا عدد جس سے فرضی حصے یعنی وارثین کے جو حصے ہیں بغیر فریکشن اور کسر کے نکالے جا سکے، اور اسے اصل مسئلہ بھی کہتے ہیں۔
اصل مسئلہ یا تاصیل بھی کہتے ہیں اس کو. مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر کسی مسئلے میں نصف اور سدس دونوں جمع ہو جائیں، نصف اور سدس دونوں جمع ہو جائیں تو سب سے چھوٹا عدد جس سے دونوں فرضی حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکیں وہ 6 ہے. نصف یعنی نصف جو ہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے، ماں اور بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو اور ساتھ میں بھائی ہو، ماں بیٹی اور بھائی، تو ماں کا حصہ تو سدس ہے کیونکہ بیٹی موجود ہے، اور بیٹی کا حصہ نصف ہے 1/2 ہے کیونکہ وہ اکیلی ہے، اور بھائی عصبہ بنتا ہے. اب یاد دیکھیے نصف اور سدس ہوں تو 6 مخرج بنتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے اس کا میں فارمولہ آگے بتاتا ہوں. اب 6 کا جو نصف ہوتا ہے کتنا ہوگا؟ 6 کا نصف یعنی 6 کا آدھا 3. پھر 6 کا سدس یعنی چھٹواں حصہ 1 ہوتا ہے. تو ماں کو 1 حصہ ملا، بیٹی کو 3 حصے ملے، اور بقیہ 2 حصے وہ بھائی کو چلے جاتے. تو نصف اور سدس دونوں جمع ہو جائے تو سب سے چھوٹا عدد جس سے دونوں فرضی حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکیں وہ 6 ہے. اسی کو مخرج یا اصل مسئلہ کہتے ہیں. تو جتنا آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آ جائے، لیکن آگے جو ہے انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے اور مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے گا. اب دیکھیے جتنے ہم اصحاب فرائض یاد کیے ہیں، جو مردوں میں 4 اور عورتوں میں 8 ہیں، ان میں یا تو نصف ملتا ہے، یا تو ربع ملتا ہے، یا ثمن ملتا ہے 1/8. تو نصف کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ 1/2 لکھتے ہیں، اور ربع کو 1/4 لکھتے ہیں، اور ثمن کو 1/8 لکھتے ہیں. اور نصف کا مطلب کیا ہے؟ 1/2 کا مطلب کیا؟ اب جیسے کسی کے پاس 100 روپے ہوں تو اس کا نصف کتنا ہے؟ 50% یعنی 50 روپے. اور اس کے بعد ربع 1/4 کا مطلب کیا ہوا؟ 25 روپے ہوئے. 100 روپے کا ربع 25 روپے. اور ثمن 8واں حصہ یعنی 12.5 روپے. تو معلوم یہ ہوا کہ نصف سب سے بڑا ہے، اس کا آدھا ربع ہے اور اس کا آدھا ثمن ہے. یعنی 100 روپے کا نصف 50، اس کا آدھا 25 یہ ربع ہوا، اور اس کا آدھا 12.5 تو یہ ثمن ہوا. اور یہاں وضاحت بھی دیکھیے نشان کے ذریعے کی گئی ہے. نصف کا مطلب 50% ہے، اور ربع کا مطلب 25% ہے، اور 1/8 یعنی 12.5% ہے. تو یہ ایک ہے. اور دوسری قسم اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ثلثان. ثلثان ہم 2/3 کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا تیسرا حصہ پھر اس کے 2 حصے. اب جیسے 60 روپے ہوں کسی کے پاس، 60 روپے ہوں تو اس کا ایک ثلث یعنی 1/3 جو ہے 20 روپے ہوتے ہیں. یعنی 60 کو اگر 3 سے ہم تقسیم کریں تو 20 روپے ہوتے ہیں. یہ ثلث کہتے ہیں اس کو. اور ثلثان جو ہے عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ڈبل ثلث. تو 2 + 2 4 ہو گئے، تو 60 کا ثلثان جو ہے 4 ہو جاتا ہے. 60 کا ثلثان 40. اور پھر 60 کا سدس 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 60 کا ثلثان 40 یہ سب سے بڑا ہوا، پھر اس کا آدھا 20 یہی ثلث ہوا، اور اس کا آدھا 10 یہی سدس ہوا ہے. تو اصحاب فرائض کے جو جتنے حصے انہی 6 کے اندر اور 6 کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. یا تو کسی کا حصہ ثلث ہے، کسی کا سدس ہے، کسی کا نصف ہے، کسی کا ربع ہے. تو جب ہم مسئلہ حل کرنے عفواً یہاں ہمارے یہاں جو ہے وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایگزٹ ہو گئے تھے. تو ابھی ہم نے جوائن کر لیا الحمدللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم مشارکین، ابھی ہم مخرج کی تعریف ہم نے پڑھا، پھر یہ جانا کہ اصحاب فرائض جتنے ہم نے پڑھے ہیں، جو مردوں میں 4 عورتوں میں 8 ہیں،
وہ کل 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، اور ہر ایک کو ہم 1/2، 1/4، 1/8 اس طرح لکھتے ہیں، اور ثلثان کو 2/3، 1/3 اور 1/6 لکھتے ہیں۔ تو یہ مخرج ہے۔ اب مخرج کیسے معلوم کیا جائے، اس کے 3 ضابطے ہیں۔ تو مخرج یعنی اصل مسئلہ معلوم کرنے کے طریقے۔ تو پہلا ضابطہ دیکھیے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک ہو تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر کو ہم مخرج بنا دیں گے۔ دیکھیے اصحاب فرائض ایک ہو سے مراد، ایک مثال ہم دیں گے یہاں پر، کہ اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے اور شوہر اور باپ باحیات ہو، شوہر ہو اور باپ ہو، تو یہاں جو ہے شوہر یہ اصحاب فرائض میں سے ہے اور باپ عصبہ بنتا ہے۔ تو اس مثال کو آپ نوٹ کریں۔ تو یہاں دیکھیے انہوں نے ڈینومینیٹر کس کو کہتے ہیں وہ یہاں واضح ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے 1/6 ہے، تو 6 کو ہم ڈینومینیٹر کہتے ہیں، یعنی نسب نما کہتے ہیں۔ ڈینومینیٹر یہی ہے، یعنی جو نیچے جو عدد ہوتا ہے اس کو ڈینومینیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ 1/6 ہے۔ اب جیسے 1/2 ہوا تو 2 جو ہے ڈینومینیٹر ہے، نسب نما ہے۔ تو اصحاب فرائض میں سے اگر کوئی ایک ہو تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر ہی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں۔ اب جیسے مثال دیکھیے، اب مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو، ایک عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر ہو اور باپ ہو، شوہر اور باپ ہو۔ اب دیکھیے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ملتا ہے، 1/2 کہتے ہیں اس کو، 1/2، اور باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے، باپ عصبہ بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اصحاب فرائض میں صرف زوج ہے اور باپ تو ایسی صورت میں مکمل عصبہ ہے یہ، تو شوہر کو جو نصف ملتا ہے تو 1/2 ہوا، تو 1/2 میں 2 جو ہے یہ ڈینومینیٹر ہے، اس کو ہم مخرج اوپر لکھتے ہیں، مخرج کے بازو ہم 2 لکھتے ہیں، اور آگے لے آئیے، ہاں 2۔ اب یہاں دیکھیے 2 ہوں تو 2 کا نصف کتنا ہوتا ہے، 1، یعنی 2 کا نصف، اور 1 جو بچا ہے وہ باپ کو چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارا ترکہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک حصہ شوہر کو دے دیں اور ایک حصہ باپ کو دے دیں، تو ڈینومینیٹر ہی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسری مثال دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ دیکھیے پہلے بیوی یہاں لکھیے اور یہاں بیٹا ہے۔ اچھا، بیوی کو جب بیٹا موجود ہو تو کیا ملے گا؟ 1/8 یعنی سمن لکھیے، سمن، اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے۔ اچھا 1/8 سمن کو ہم 1/8 لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 8 یہ ہے ڈینومینیٹر ہے، یعنی نسب نما ہے، تو مخرج اس کا 8 بنتا ہے، تو 8 مخرج ہے۔ 8 کا سمن کتنا ہوتا ہے؟ 8 کا 8واں حصہ 1 ہے، تو بیوی کو 1 ملا، اور بقیہ بچے کتنے؟ 7 حصے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی پوری پراپرٹی اور پوری جائیداد کے 8 حصے کرو، 1 حصہ بیوی کو دے دو، اور 8 حصے کے مستحق بیٹا ہوگا، تو یہی مخرج ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وارثین کے حصے جو ہم یہاں دے رہے ہیں یہی، کہ بیوی کو 1 حصہ دیا ہم نے اور بیٹے کو 7 حصے دیے۔ تو یہ اس وقت ہے جب اصحاب فرائض صرف 1 ہو، یہاں اصحاب فرائض صرف ماں بیوی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال دے رہا ہوں میں، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، بیوی اور باپ ہو، بیوی اور باپ، اب یہاں لکھیے بیوی اور باپ۔ اچھا بیوی کو کیا ملے گا؟ 1/4 ملتا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے،
اور باپ تو عصبہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے 1/4 میں 4 ڈینومینیٹر ہے تو 4 کو ہم مخرج بنا دیں گے. اچھا 4 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 4 کا چوتھائی حصہ 1 اور باقی بچے کتنے؟ 3. تو دیکھیے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو جائے گا اور 3 حصے باپ کو چلے جائیں گے. تو یہ ہم مخرج نکالنے کا یہی طریقہ ہے، اسی کو ہم مخرج کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وارث کا حصہ مکمل مل جائے. تو یہ تیسری مثال ہوئی. چوتھی مثال دے رہا ہوں. 2 بیٹیاں ہیں اور چچا ہے، اور حاضرین اور مشارکین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی کاپیاں ساتھ میں رکھیں، وہ بھی حل کریں، وہ بھی اسی طرح لکھیں. ہر مشارک اور مشارکہ سے درخواست ہے کہ ساتھ میں کاپی بھی رکھیں اور پین بھی رکھیں اور وہ خود اپنے طور پر اس کو حل کریں. اب یہاں دیکھیے کسی شخص کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں اور چچا ہے. اب یہاں لکھیے 2 بیٹیاں اور چچا. اچھا 2 بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے؟ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہو تو ثلثان ملتا ہے. ثلثان کو ہم لکھتے ہیں 2/3 اور چچا عصبہ ہوتا ہے. اب دیکھیے مخرج کیسے نکالیں گے؟ اس پہ ڈینومینیٹر 3 ہے، 2/3 ہے نا، تو 3 ڈینومینیٹر ہے، 3 مخرج بنا دیا ہم نے. اچھا 3 کا 2 ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 1 ثلث تو 1 ہوگا، 2 ثلث 2 ہوتا ہے، 2 ثلث 2 اور باقی بچا 1 حصہ تو وہ چچا کو چلا گئے. دیکھیے اس میں بھی مخرج ہم نے معلوم کیا تو 3 حصے بنے، 3 حصے میں سے 2 حصے 2 بیٹیوں کو چلے گئے اور 1 حصہ چچا لے گئے. تو یہ 5ویں بلکہ چوتھی مثال ہوئی. اس کے بعد دیکھیے 5ویں مثال، ماں اور بھائی ہے. ماں اور بھائی. اب یہاں لکھیے ماں اور بھائی، ایک بھائی ہے سمجھیے. تو ماں کو ایسی صورت میں ثلث ملتا ہے اور بھائی عصبہ بنتا ہے، بھائی عصبہ بنتا ہے. اب دیکھیے 1/3 ہو تو 3 جو ہے ڈینومینیٹر ہے تو 3 کو ہم نے مخرج بنا دیا اور 3 کا 1 ثلث، 3 کا تیسرا حصہ 1 ہے اور بقیہ بچے 2. تو 3 حصے کریں کل ترکے کی اور 1 حصہ ماں کو دے دیں اور 2 حصے بھائی کو. اور اسی طرح ایک آخری مثال جو اس ضابطے کی، ماں اور بیٹا ہے. ماں اور بیٹا ہے. اب یہاں لکھیے ماں اور بیٹا. تو ماں کو ایسی صورت میں سدس ملتا ہے، سدس، اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے، 1/6 ہوا اور بیٹا عصبہ. اور یہاں ڈینومینیٹر 6 ہے تو 6 کو ہم نے مخرج بنا لیا. اچھا 6 کا چھٹا حصہ سدس 1 اور بقیہ حصے 5. تو دیکھیے مرنے والے کی ماں کو 6 میں سے 1 حصہ ملا اور بیٹے کو 5 حصے ملے. تو امید کے سارے حضرات اور خواتین جو ہے اس فارمولے کو سمجھ چکے ہوں گے، تو کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. بس یہی بتانا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض صرف 1 ہو تو ایسی صورت میں ڈینومینیٹر ہی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں اور اسی سے ہر وارث کا حصہ ہم دے دیتے ہیں. تو جیسے یہاں مثال ہے کہ ماں صرف اصحاب فرائض میں سے ہے اور بیٹا عصبہ ہے، تو ماں کا حصہ سدس ہے اور سدس کو ہم 1/6 لکھتے ہیں، تو 6 کو ہم نے ڈینومینیٹر کو ہم نے مخرج بنا لیا. تو پھر 6 جو مخرج ہے اس میں سے چھٹا حصہ ماں کو دیا 1 اور 5 حصے ہم نے بیٹے کو دے دیے. تو یہ پہلا ضابطہ ہوا مخرج کا. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرا ضابطہ. ابھی چلتے ہیں دوسرا ضابطہ، مخرج معلوم کرنے کا دوسرا ضابطہ. دیکھیے اگر مسئلے میں اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو نسب نونا ڈینومینیٹر کا LCM نکالیں گے.
देखिए अब डिनोमिनेटर और नसब नुमा तो हमने पहचान लिया, 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है और 1/3 का 3 है। अब एलसीएम क्या है? अब जैसे एलसीएम यहाँ देखिए, जैसे 1/2 और 1/3 हो, तो 2 और 3 का एलसीएम किस तरह निकालते हैं, देखिए एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। अब ऐसा आपको लेकर लेना है, 2/3 आपने लिख लिया। जब तक नंबर 1 ना आता तब तक आपको ज़रब देते रहना चाहिए। सबसे पहले छोटे आदत से शुरू करेंगे, 2 1 2 हो गया, फिर 3 को ऐसे ही रख ले क्योंकि दो में 3 नहीं जाता है। फिर उसके बाद 3 1 को ऐसे ही रख लिए क्योंकि उसके बाद 3 1 3। उसके बाद जो है 2 3 जो बचा है ना, उसको हम ज़रब देते हैं, मल्टीपल करते हैं, 2 × 3 6। तो 6 जो है मखरज बनता है, 6 मखरज बनता है। तो हम आपको मिसाल देते हैं, देखिए एक शख्स का, हाँ यही है, मखरज 6 है इसका। ये जो है निस्फ हुआ और ये सुलुस, दोनों का जब एलसीएम हमने निकाला तो मखरज जो है 6 बना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 और 3 आपने एक साथ लिख लिया, उसके बाद इसको हम मुख्तसर करते गए, 2 1 2, उसके बाद 3 वैसे ही लिख लिया हमने, फिर 3 1 3, फिर 1 ऐसे ही लिख लिया और 3 1 3। तो 2 और 3 को हम इंटू कर लेंगे, 2 3 6। तो यही 6 जो है मखरज है। तो आइए हम मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल में आपको बता रहा हूँ, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप समझ पाएंगे। बेटी माँ है, बेटी है और भाई है, माँ बेटी और भाई। अब देखा आपने यहाँ असाबे फराइज दो दो है, माँ भी है बेटी भी है और भाई जो है असबा में से है, भाई असबा में से है। तो भाई का रो जो है जरा ये कर दीजिए। तो माँ को कितना मिलता है जब बेटी मौजूद हो? तो सुदुस, सुदुस है, इसको हम 1/6 लिखते हैं। और बेटी को निस्फ है क्योंकि वो अकेली है, जिसको हम 1/2 लिखते हैं। और भाई असबा होता है। अब यहाँ देखिए 1/2 और 1/6 है, 1/2 और 1/6 है। तो 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए यहाँ बताया जा रहा है आपको, 2 है, हाँ इसके हम एलसीएम निकालेंगे। हाँ 2 1 2, फिर 2 3 6, उसके बाद फिर 3 से करेंगे, 3 ये कैसे ही रख लेंगे नीचे, फिर 3 1 3। अब उसके बाद 2 और 3 को ज़रब दीजिए, 2 × 3, हाँ ये एलसीएम है ये। अब यहाँ 2 × 3 6, 2 × 3 6, तो 6 जो है मखरज है। तो चलिए हम यहाँ मखरज 6 लिख लेते हैं। अच्छा 6 का 1/6 कितना हुआ? 1 हुआ। 6 का 1/6 1, और 6 का 1/2 3, और 3 + 1 4 हुए, और 6 में 4 चले गए तो 2 बचे। तो 2 हिस्से जो है भाई को चले गए। अब यहाँ देखिए हर एक का हिस्सा वाज़े हो गया कि 6 हिस्सों में से माँ का हिस्सा 1 और बेटी का हिस्सा 3 और बकिया 2 हिस्से ये भाई को चले गए। ये जो है एलसीएम निकालते उस वक्त जब असहाबे फराइज 2 या 2 से ज्यादा हो। उसके बाद एक और मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी कापियों में बराह करम लिखे, आप भी वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। शौहर है वारिसीन में, बेटी है और चचा है। तो वाज़ेह हुआ कि किसी औरत का इंतकाल हुआ है, उसका शौहर है और उसकी एक बेटी है और चचा है। जी
تو شوہر کو بیٹی کی موجودگی میں ربع ملتا ہے 1/4، 1/4۔ بیٹی کو چونکہ وہ اکیلی ہے تو نصف ملتا ہے 1/2، اور چچا عصبہ ہوتا ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد دیکھیے 4 اور 2 جو ہے ڈینومینیٹر میں بچا ہے، تو اس کا ہم LCM لیں گے، اس کا LCM ہم لیں گے 2۔ یہ بآسانی آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ 2 اور 4 ہے، اس کا LCM لیجیے، پہلے 2 سے کریں گے، 2 1 2، 2 2 4، پھر اس کے بعد پھر 2 بچا نا، 2 1 ویسے ہی نیچے اتار لیجیے، 2 1 2۔ تو اب یہاں 2 + 2 بچا ہے، تو 2 × 2 4 ہوا جی۔ ہاں 2 1، اب یہاں 1 دیجیے نیچے، ہاں وہاں پہ 2 1، ہاں وہاں پہ 1، 2 1 2، تو 1 آنے تک آپ کو LCM کرنا ہو، تو 2 × 2 4 = 4، تو 4 جو ہے مخرج ہے۔ اب یہاں دیکھیے مخرج کی جگہ 4 لکھے ہیں۔ اچھا 4 کا ربع 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، اور 4 کا 1/2 یعنی نصف 2 + 1 3، اور 1 بچا دیکھیے۔ تو دیکھیے 4 حصوں میں سے 1 حصہ شوہر کو چلا گیا، 2 حصے بیٹی کو، اور 1 حصہ جو بچت ہے وہ چچا کو۔ تو میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر میں تیسری مثال دے رہا ہوں، اور کچھ بڑی مثال۔ شوہر بیٹی، تو ابھی ہم جو دیے وہی مثال ہے، سوری 2 بیٹیاں لکھیے، 2 بیٹیاں اور چچا۔ یہ مثالیں ہیں، یہاں ہم نے کسی کو نہ زندہ کیا ہے، نہ کسی کو ہم نے مارا ہے، بس یہ مثالیں فار ایگزامپلس ہم اب آپ کو دے رہے ہیں۔ شوہر، 2 بیٹیاں اور چچا ہے، تو شوہر کو 2 بیٹیوں کی موجودگی میں ربع ملتا ہے 1/4، اور 2 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے، جس کو ہم 2/3 لکھتے ہیں، اور چچا عصبہ۔ اب یہاں دیکھیے 3، پہلا جو ہے 4 ہے ڈینومینیٹر، اور دوسرا جو ہے 3 ہے۔ 3 اور 4 کا ہم LCM نکالنا ہے۔ سب سے پہلے 2 سے شروع کریں گے، دیکھیے 2 2 4، 3 ویسے ہی رکھ لیا ہم نے۔ پھر جو ہے 2 کا 2 1 2، پھر 3 ویسے ہی رکھ لیا ہم نے۔ پھر 3 1 ویسے ہی رکھ لیا، 3 1 3۔ اب یہاں بچے کون؟ 2 2 اور 3، دیکھیے 2 × 2 × 3۔ ہاں جی ہاں ماشاء اللہ۔ اب یہاں لکھیے 2 × 3 = 2 2 4، 4 3 12، تو 12، دیکھیے 12 مخرج بنا، 12 مخرج بنا۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے 12 کا ربع یعنی 12 کا چوتھائی حصہ کیا ہے، کیسے معلوم کریں؟ 12 کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کریں۔ اب یہاں ڈیوائڈ کیجئے، نیچے 12 کو 4 سے ڈیوائڈ کیجئے۔ ہاں 3 تو ہے لیکن سمجھا دیں گے ہم، وہ ڈویژن کا جو آپ نے رکھا تھا۔ ہاں دیکھیے ہاں 12 کو 4 سے ہم ڈیوائڈ کریں تو 3 ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ ڈویژن 12 کو 4 سے ہم، 4 ڈینومینیٹر ہے اور 12 مخرج ہے، تو ڈیوائڈ کیا تو 3 آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12 کا ایک ثلث پہلے معلوم کریں، 12 کو 3 سے ہم ڈیوائڈ کریں، 12 / 3 4 ہوتا ہے، اور یہاں 2 ثلث ہے نا، 4 × 2 8، 4 × 2 8، تو 2 ثلث جو ہے 8 ہوا، تو 8 + 3 11، اور 1 بچتا ہے، 1 بچ جاتا ہے۔ دیکھیے یہی جو ہے کہ کل ترکے کے 12 حصے کریں، 12 حصوں میں سے 3 حصے شوہر کو،
8 हिस्से 2 बेटियों को और 1 हिस्से का हकदार चचा है। तो एलसीएम निकाल कर हम यहाँ मखरज बना लेते हैं और मखरज बनाने के बाद हर वारिस का हिस्सा उस मखरज से दे देते हैं। तो मखरज से कैसे हम देते हैं वारिस को? अब 12 है यहाँ मखरज, 12 का रुबो कैसा मालूम करेंगे? तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हुआ। फिर 12 का सुलुसान, सुलुसान जो है असल में 2 सुलुस का माना है। एक सुलुस पहले मालूम करें कि 12 को हम 3 से डिवाइड करें, 12 डिवाइड बाई 3 4, एक सुलुस 4 हुआ, तो 2 सुलुस 8 हो गए, और 8 और 3 11 हुए, तो 1 बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही जो है वारिसीन अगर 2 या 2 से जायद हो तो एलसीएम के जरिए हम मखरज निकालते हैं। अब चलिए हम 3 वारिसीन की मिसाल देते हैं। बीवी, 2 बेटियां, बीवी 2 बेटियां, माँ और भाई। हाँ देखिए, बीवी, 2 बेटियां, माँ, भाई। अच्छा, बीवी को 2 बेटियों की मौजूद में सुमुन 1/सुमुन मिलता है, नीचे 1/8, और 2 बेटियों को सुलुसान मिलता है 2/3, और माँ को सुदुस मिलता है चूंकि 2 बेटियां हैं, सुदुस 1/6, और भाई आसबा होता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1/8 में 8 को निकाल लें, उसके बाद 2/3 में 3 को निकाल लें, और 1/6 में 6 को निकाल लें। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 3 वैसे ही रख लिया आपने, फिर 2 3 ज़ा 6, हाँ, फिर उसके बाद और नीचे फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, और 3 और 3 दोनों 3 वैसे ही उतार लिए हमने। फिर जो है फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, दोनों 3 वैसे ही उतार लेंगे। फिर 3 से करेंगे, 1 वैसे 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो 1 आने तक हमको करना है। अब यहाँ जो जमा हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 4 इंटू 2 8 8 3 ज़ा 24, तो 24 मखरज हुआ। देखिए 24 मखरज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 24 को मखरज बना ले हम। अच्छा, अब आइए उसके बाद हम देखते हैं 24 का 1/8 कैसे मालूम करें। तो 24 को हम 8 से डिवाइड करें, 24 को 8 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइड बाई 8 3 होता है। हाँ, तो 24 का सुमुन जो है 3 हुआ। उसके बाद 24 का सुलुसान है, तो पहले एक सुलुस मालूम करें, 24 को 3 से डिवाइड करें, 24 डिवाइड बाई 3 8 होता है, और 8 प्लस 8 16, 8 इंटू 2 16। अच्छा, उसके बाद 24 का 1/6, तो 24 को 6 से डिवाइड करें, 24 डिवाइड बाई 6 4 4 4, हाँ, तो 4 आया। अब यहाँ टोटल करें, 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 3 23, 1 बचता है। तो देखिए, आप देखिए 24 मखरज बना, जिसमें बीवी को 3 हिस्से, 2 बेटियों को 16 हिस्से, और माँ के 4 हिस्से, और भाई को 1 हिस्सा मिला। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी मसले में वारिसीन 2 या 2 से जायद हो तो हम एलसीएम के जरिए मखरज निकालते हैं। तो अब यहाँ देखिए, बीवी, 2 बेटियां, माँ और भाई हैं, तो बीवी को सुमुन, 2 बेटियों को सुलुसान, और माँ को सुदुस और आसबा। अब यहाँ 1/8 और 2/3 1/6 में से डिनोमिनेटर जो है 8 3 6 का हमने एलसीएम निकाला, तो उसका जो जवाब आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24। तो 24 को हमने मखरज बना लिया।
پھر مخرج بنانے کے بعد 24 میں سے 1/8 کتنا آتا ہے؟ تو ہم نے 8 سے ڈیوائڈ کیا تو 3 آیا. پھر 24 کا 3 سے ڈیوائڈ کیا تو ہم 8 آیا. 8 انٹو 2 16. پھر 24 کو ہم نے 6 سے ڈیوائڈ کیا تو 4 آیا. تو 4 ہم نے لکھا. اس کے بعد ٹوٹل کر لیے 4 + 16 20. 20 + 3 23 اور ایک بچتا ہے 24. تو سارے 24 ہر ایک کے حصے مکمل ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ان چیزوں کی وضاحت ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے. اب ہوم ورک میں مخرج کیا ہے بتا سکیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے شوہر ماں باپ. شوہر ماں باپ. شوہر لکھیے, ماں باپ. ہاں, شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت پہ نصف ملتا ہے 1/2, اور ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. اس حالت میں آپ نے یاد کیا ہوگا کہ ماں کو ثلث باقی 2 صورتوں میں ملتا ہے. یہ ایک تو ماں کے ساتھ شوہر باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو, اور باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے. باپ عصبہ بنتا ہے. اب یہاں دیکھیے ماں کو ثلث باقی تو 1/3 ہی لکھے ہم. 1/3 ہی لکھے ہم. اب باپ عصبہ ہے. اب دیکھیے 3 اور 2 کا LCM نکالتے ہیں. 3 اور 2 کا LCM نکالتے ہیں. تو نکالنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. 3 × 2 6 ہوتا ہے. خیر ہم نکال لیں گے LCM. اب پہلے 2 سے کریں. 3 ویسے ہی اتار لیں. 2 1 = 2. پھر 3 1 = 3. یہ 1 ایسے ہی کر لیں. تو 2 × 3 6 ہوا. 2 × 3 6. اب 6 مخرج ہے. 6 جو ہے مخرج ہے. اب یہاں ذرا غور سے سنیں. مخرج جو ہے 6 آیا ہے. مخرج 6 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں 3 ہوتا ہے. اب اس کے بعد بچے کتنے ہیں؟ 3 حصے بچے ہیں. اب 3 کا ثلث دینا ہے ماں کو. یہی ثلث باقی کا مطلب ہے جو اکثر لوگوں کو یا کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا. اب اس ثلث باقی کا مطلب کیا ہے؟ شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد جو حصہ رہ جاتا ہے اس کا ثلث ہے. اب دیکھیے شوہر کو 3 حصے چلے گئے اور باقی بچے کتنے؟ 3. 3 کا ثلث کتنا ہے؟ 1. ہاں جی 1. اور باقی بچے کتنے؟ 2. ماشاء اللہ. تو دیکھیے یہ ثلث باقی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا تھا. تو اس کو عمریتین کہتے ہیں. یہ 2 مسائل کو عمریتین کہتے ہیں, شوہر کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ بھی. تو دیکھیے یہاں پر اس میں آپ کو حکمت بھی معلوم ہو چکی ہوگی کہ اگر ہم 6 کا ثلث دیں گے, 6 کا ثلث دیں گے تو ماں کا حصہ 2 آ جاتا ہے. اور جب ماں کا حصہ 2 آ جائے تو باپ کو 1 ملتا ہے, تو باپ کا حصہ کم ہو گیا. جبکہ عام اصول میراث یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ ملتا ہے اور عورتوں کو کم ملتا ہے. تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ماں کو ثلث باقی دیا جائے. تو ثلث باقی کا مطلب یہ کہ شوہر اور یا بیوی کو دینے کے بعد جو حصے رہ جاتے ہیں اس کا ثلث. اب یہاں 6 میں سے 3 حصے چلے گئے شوہر کو, بقیہ بچے 3. تو 3 کا ثلث 1 ہوتا ہے اور بقیہ 2. اسی طرح ایک اور مثال جو بیوی ماں اور باپ, وہ بھی ہم سمجھ لیں گے. بیوی ماں باپ, اس میں بھی ثلث باقی آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے دیکھ لیں گے. بیوی ماں باپ. اب یہاں لکھیے بیوی ماں باپ. اچھا دیکھیے بیوی کو یہاں چونکہ اولاد نہیں ہے تو ربع ملتا ہے 1/4, اور ماں کو ثلث باقی ہے, اور باپ عصبہ ہے. ثلث باقی کا مطلب 1/3 لکھیے. ہاں اچھا 3 اور 4 کا ہم LCM نکالیں گے.
3 लिखिए, फिर 4 लिखिए। हाँ, अभी एलसीएम निकालेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 4 को वैसे ही रख लिया हमने। फिर 2 2, हाँ 4 से भी कर सकते हैं। 2 1 1 ऐसे ही रख लें। फिर 2 2 जा 4, फिर जो है 2 से करें। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। अच्छा 12 12 मखरज हो गया, 12 मखरज हो गया। अच्छा 12 का रुबो कितना है? 12 को हम जो है 4 से डिवाइड करें, 3 होता है। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हुआ। अब यहाँ देखिए माँ का बीवी को हिस्सा देने के बाद अब बचे हिस्से कितने हैं? 9 हिस्से बचे हैं। 9 का सुलुस कितना है? 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 आता है। तो 3 + 3 6, तो 12 में 6 चले गए तो और बचे 6। तो ये है सुलुस बाकी का मतलब कि शौहर या बीवी को देने के बाद जो हिस्से रह जाते हैं उसका सुलुस हमें देना है। सुलुसु मा बकिया बाद अहद ज़ौजैन, कि मियाँ बीवी को देने के बाद जो हिस्से रह जाते हैं उसका सुलुस। तो इन दोनों मसाइल को उम्रियतैन या गर्रावैन भी कहते हैं, गर्रावैन या उम्रियतैन कहते हैं जी। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बीवी, माँ और बाप है, तो बीवी को रुबो 1/4 और माँ को सुलुस बाकी और बाप असबा है। तो 1/3 और 1/4 में जो डिनोमिनेटर है 3 + 4, उसका हमने एलसीएम निकाला। 3 × 2 × 2 12 हुआ। तो 12 जो है आंसर निकला, तो उसको हमने मखरज बना लिया। तो 12 यानी 12 का हमने रुबो निकाला 1/4, तो 3 हुआ। तो 12 में 3 चले गए तो बचे कितने? 9। फिर 9 का सुलुस हमने निकाला, ये सुलुसुल बाकी यही है। तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो वो 3 हमने लिखा। उसके बाद जो है 3 और 3 6 हो गए, बकिया बचे 6, बाप को हमने दे दिया। तो ये है सुलुस बाकी का मतलब। उम्मीद के सारे हजरात इस मसले को समझ चुके होंगे। और आखिरी मिसाल में अभी दे रहा हूं। 2 बीवियां, एक बेटी, बाप और 2 पोतियां। सॉरी, अफवान। 2 बीवियां, एक बेटी, बाप और 2 पोतियां। गौर से सुने। 2 बीवियां, और बेटी, बाप और 2 पोतियां। हाँ, बीवी को बेटियों की मौजूदगी में सुमन मिलता है, 1/8 मिलता है। और बेटी एक हो तो 1/निस मिलता है, 1/2। और बाप जो है सुदुस व आसबा है, सुदुस व आसबा, क्योंकि बेटियां हैं, सुदुस व आसबा। और 2 पोतियां सुदुस मिलता है। बेटी अगर एक हो तो 2 पोतियों को सुदुस मिलता है। तो देखिए सुमुन है, निस्फ है, 1/8, 1/2, 1/6 और 1/6। अब यहाँ जो है इनका डिनोमिनेटर हमको एलसीएम निकालना है। 1/8 का 8 ले लें, 1/2 का 2 ले लें, और 1/6 दो जगह है ना। 1/6 एक और जगह पोतियों में भी लिख दीजिए। तो 2 जगह हो तो ये लेना काफी है जी। अब उसका एलसीएम निकालेंगे। हाँ, 2 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। फिर जो है 2 से 2 2 जा, 2 फिर 1, फिर 2 1 जा, 1 3, फिर 3 1,
3 1 1 1. اب یہاں دیکھیے 2 into 2 into 2 into 3 into 3 is equal to 24. 2 into 2 4 4 2 za 8 8 3 za 24 ہوا. اب دیکھیے 24 ہے تو 24 ہم نے مخرج بنا لیا. اچھا 24 کا 8 تو 24 کو 8 سے ڈیوائڈ کیجئے 3 ہوتا ہے. اچھا پھر 24 کا نصف کتنا آدھا کتنا 12 ہوتا ہے اور 24 کا 1/6 1/6 4 ہوتا ہے. 24 ڈیوائڈیڈ بائی 6 4 ہوتا ہے اور پوتیوں کو بھی 4 ہوتا ہے. اب یہاں ٹوٹل کر لیں 4 + 4 8 8 + 12 20 20 + 3 23. اب ایک بچ گیا ہے تو باپ ہی کو دے دے اس کا 4 + 1 4 + 1 کیونکہ سدس اور عصبہ ہے نا تو سدس کی وجہ سے 4 ملا اور عصبہ کی وجہ سے 1 ملا تو کل 24 حصے بٹ گئے. دیکھیے تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 2 بیویاں 1 بیٹی باپ اور 2 پوتیاں ہیں تو سمن نصف اور سدس و عصبہ اور سدس ملا ہے. تو پھر جو ہے ایل سی ایم نکالا گیا تو 24 مخرج نکلا. تو 24 میں سے ہم نے 2 بیویوں کو 1/8 یعنی 3 حصے دے دیے. پھر بیٹی 1 ہے تو نصف 12 حصے دے دیے. پھر باپ کو سدس ہونے کے اعتبار سے 4 دیا اور 2 پوتیوں کو سدس ہونے کے اعتبار سے 4 دیا ہم نے. اس کے بعد 1 حصہ بچا تو باپ چونکہ عصبہ بھی ہے تو 1 حصہ ہم نے باپ ہی کو دے دیے. تو دیکھیے یہ حصے ہر وارث کے حصے معلوم ہو گئے. تو اور کچھ آگے اسباق ہیں ان اسباق کے بعد آپ ترکہ بھی آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں اور ہر وارث کا حصہ آپ بتا سکتے ہیں. مزید آگے بھی دروس ہوں گے انشاءاللہ اور بڑے دلچسپ دروس ہوں گے. آئندہ کے دروس میں بھی آپ لوگ ضرور شریک ہوں. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو مخرج نکالنے کے طریقے بتائے ہیں اور مخرج نکالنے کے اور بھی کچھ ضابطے ہیں. تیسرا ایک ضابطہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم کریں گے. تو مخرج نکالنے کے کل 3 ضابطے تھے. ایک ضابطہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک ہو تو ڈینامینیٹر کو ہم مخرج بنا دیتے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ڈینامینیٹر کا ہم ایل سی ایم نکالنے کے بعد ہم مخرج بناتے ہیں. اس کے بعد ہر وارث کا حصہ دے دیں گے. اور تیسرا ضابطہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم پڑھیں گے. تو تمام حاضرین اور مشارکین کا میں شکر گزار ہوں کہ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ وہ شریک رہے اور صبر کے ساتھ وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ دروس میں شریک ہوں گے. اور اس سے پہلے گوگل فارم کے ذریعے آپ کو چند سوالات بھیجیں گے. آپ اس کو حل کر کے انشاءاللہ بھیجیں گے سبمٹ کریں گے. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شیخ عبدالسلام سے گزارش ہے کہ وہ مجلس کے اختتام کا اعلان کریں. وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ عَلَيْكُمْ. نعم شیخنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ ورث الجزا. الحمدللہ آج کی ہماری دورہ علم میراث کی 8ویں کلاس جس کے اندر کل 240 افراد الحمدللہ شریک تھے جس کے اندر ہم نے علم تطبیق میراث کے بہت سارے مثالوں کو پریکٹیکل کے ذریعے سنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و عمل میں اضافہ کرے برکت نصیب عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بنا کسی تاخیر مکمل طور پر کلاس کی اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے یہ اعلان ضرور کر دوں انشاءاللہ آئندہ پیر کو جو ہماری ان دونوں کلاسز کے سوالات حل کرنے کے لیے دیے جائیں گے تو آپ فوراً انشاءاللہ اچھی تیاری کے ساتھ حل کریں اور اس کے لیے ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کا انتظار نہ کریں. جیسا کہ آپ کے پاس کاپی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نوٹ چڑھاتے ہیں تو اسی کی مدد سے انشاءاللہ آپ اپنی مکمل سوالات کے جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں بلا کسی تاخیر افتتاح مجلس کی دعا پڑھ رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا واتوب الیک. السلام استغفرک علیکم. واتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد. نعم جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.